وہ اس دور میں سلف صالحین کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ ورع و تقوی، زہد و قناعت اور انابت اللہ میں ممتاز مقام پر فائز تھے۔ علوم حدیث پر نہایت گہری نظر تھی۔ سینکڑوں راویوں کے نام اور متن حدیث کی تشریح کے متعلق شارحین کے بے شمار اقوال نو کے زبان تھے۔ آپ نے تدریس و مطالعے کو ہی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا اور دنیا کے سوالائق سے آزاد ہو کر صرف علمی مشاغل میں ہی اپنی زندگی گزار دی۔ آپ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے جلیل القدر شیخ الحدیث حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر، تلمیذ رشید، خلیفہ و مجاز اور علمی جانشین تھے۔ آپ اپنے فن کے امام، عالم بے بدل، عالم اسلام کے عظیم محدث، دور حاضر میں فن حدیث شریف میں سند کی حیثیت رکھنے والے بلند مرتبہ عالم دین، جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث اور صحیح معنوں میں فنا فی العلم تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، نمونہ سلف، امیر المؤمنین فی الحدیث، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج کی یہ بایوگرافی آپ ہی کے متعلق ہے، اس لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر دیں اور چلے ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری ثم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 25 رجب 1356 ہجری 12 اکتوبر 1937 عیسوی کو جونپور UP کے ایک غیر معروف گاؤں چوکیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پورے علاقے میں جہالت عام تھی، لیکن عام طور پر لوگوں میں دینی رجحان غالب تھا اور اکثر صحیح العقیدہ لوگ تھے، البتہ بدعات کی طرف مائل تھے۔ تعزیہ وغیرہ کی بدعات میں خاندان کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے، البتہ آپ کے والد صاحب ان بدعات سے بھی دور رہتے تھے۔ دادی حال اور نانی حال دونوں جگہ دینی ماحول تھا۔ آپ کے خاندان نے امت کو متعدد اصحاب فضل و کمال دیے۔ آپ کے والد کا نام شیخ شبیر احمد تھا۔ وہ نماز کے بڑے پابند تھے، طہارت کا بڑا اہتمام رکھتے تھے، اچھے کاشتکار تھے اور زمین و جائیداد تھی۔ آپ کے والد چونکہ کاشتکار تھے، اس لیے قصبات اور گاؤں والوں کی عادت کے مطابق اپنے اس ہونہار بیٹے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی یہی تجویز کیا تھا کہ میرا بیٹا جلدی بڑا ہو جائے اور کھیتی کرے، ہل چلائے، بھینس چرائے اور میرا ہاتھ بٹائے۔ آپ کے والد کے 2 بیٹے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور، نحیف و لاغر تھے، اس لیے وہ کاشتکاری اور کوئی بھی محنت کا کام نہیں کر سکتے تھے، مگر محمد ایوب صاحب نے اپنے والد کی طرح کاشتکاری کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمین و جائیداد سے کوئی مطلب نہیں تھا اور سب بھائی کے حوالے کر دی۔ آپ کے بھائی شیخ محمد ایوب آپ سے چھوٹے تھے، لیکن کثیر الاولاد تھے۔ 8 فرزند اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ کی والدہ کا نام عمدۃ النساء تھا۔ وہ دتن کے نام سے مشہور تھی، بہت ہی نیک خصلت اور صوم و صلات کی پابند تھی۔ آپ ابھی 5 سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ محترمہ عمدۃ النساء کا انتقال ہو گیا۔ والد ماجد اور ماموں کی سرپرستی حاصل رہی۔ جب آپ کی عمر 6-7 برس کی ہوئی تو اپنے شوق سے ایک مکتب میں جانا شروع کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ کی نانی چھوٹے ماموں کو مکتب جانے کے لیے مار رہی تھی۔ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بھی پڑھنے جائیں گے۔ اسی وقت کھانا پک گیا اور 1.5 میل پر ایک مکتب تھا جہاں بڑے ماموں کے ساتھ بھیج دیے گئے، مگر راستے میں تھک گئے تو ماموں نے کاندھے پر اٹھایا، تھوڑی دور چل کر اتار دیا، اسی طرح کبھی اٹھا لیتے اور کبھی اتار دیتے۔ سارا راستہ قطع ہو گیا، مگر بچپن کی وجہ سے پڑھنا نہیں ہو سکا، صرف کھیل کود کام تھا۔
پھر ایک اور مکتب میں بیٹھے، وہاں کچھ قاعدہ بغدادی پڑھا۔ ماموں صاحب نے پڑھنا چھوڑ دیا تو آپ کا بھی پڑھنا چھوٹ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک پرائمری اسکول آپ کے گاؤں میں قائم ہو گیا، اس میں جانے لگے۔ درجہ دوم تک وہاں پڑھا، پھر درجہ سوم کے لیے مانی کلاں کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا۔ سوم پاس کرنے کے بعد والد صاحب نے یہ کہہ کر چھڑا دیا کہ انگریزی کا دور نہیں اور ہندی پڑھانا نہیں چاہتا۔ ایک بار آپ اپنے طور پر ہندی کی پہلی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا طوطا رام رام کرتا۔ والد صاحب نے جب آپ کو پڑھتے سنا تو فرمایا کتاب رکھ دو، بہت پڑھ لیا۔ اس کے بعد تعلیم تقریباً 2 سال چھوٹی رہی۔ پھر تقریباً 13 سال کی عمر میں مدرسہ ضیاء العلوم قصبہ مانی کلاں میں داخلہ ہوا۔ ابتدائی فارسی سے لے کر سکندر نامہ تک اور پھر ابتدائی عربی سے لے کر مختصر معانی، مقامات حریری و شرح وقایہ و نور الانوار تک وہیں پڑھی۔ اکثر کتابیں حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب سے اور شرح جامی بحث اسم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، مگر کثرت امراض کی وجہ سے بیچ میں طویل فترات واقع ہوتی رہیں، اس لیے تکمیل کافی مؤخر ہو گئی۔ پھر یہ بھی پیش آیا کہ آپ کی جماعت ٹوٹ گئی۔ آپ نے اولاً شرح جامی، شرح وقایہ، نور الانوار مولانا ضیاء الحق صاحب سے پڑھی تھی، مگر جماعت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نے اگلے سال پھر انہی کتابوں میں داخلہ کر دیا اور خود پڑھایا۔ غالباً 1949 عیسوی یا 1950 عیسوی میں کچھ تعلیمی استفادے کے لیے فتح پور تال نرجہ بھی آئے، جہاں مصلح الامہ حضرت شاہ وسیع اللہ فتح پوری کا قیام تھا اور ان کی سرپرستی حاصل تھی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے 1378 ہجری میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے و رہنمائی سے مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلاں جونپور سے مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل ہوئے، جو ہندوستان میں حدیث شریف کے بڑے مراکز میں سمجھا جاتا رہا ہے، جہاں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی شفقت اور ان کی سرپرستی پائی، جو ان کے استاذ بھی تھے۔ پہلے سال تفسیر جلالین، ہدایہ اولین، میبزی اور دوسرے سال 1379 ہجری میں تفسیر بیضاوی، ہدایہ ثالث اور مشکات المصابیح اور علم تجوید حاصل کی۔ پھر دور حدیث میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری، حضرت مولانا اسعد اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنن ابی داؤد، مولانا منظور احمد خان صاحب سے صحیح مسلم اور مولانا امیر احمد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنن ترمذی اور سنن نسائی پڑھی اور امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ آپ کے رفقائے درس میں ممتاز لوگوں میں حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اجتباء الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 1380 ہجری میں دور حدیث شریف کی تکمیل کی اور اس سے اگلے سال کچھ مزید کتابیں ہدایہ رابع، صدرہ، شمس بازغہ، اقلیدس، خلاصۃ الحساب، در مختار پڑھی۔ شوال 1381 ہجری میں معین المدرس کے عہدے پر تقرر ہوا۔ شرح وقایہ، قطبی اور مقامات زیر تعلیم و تدریس رہی۔ 1384 ہجری میں ہدایہ اولین، قطبی اور اصول الشافی زیر درس رہیں۔ 1385 ہجری میں مشکات شریف، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سپرد ہو گئی اور شوال 1386 ہجری تا شعبان 1387 ہجری دور حدیث کا پہلا سال تھا۔ مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کے دور حدیث کا سال ہے، جبکہ اگلے سال مولانا محمد زبیر الحسن اور مولانا سید محمد شاہد صاحب کے دور حدیث 1387 ہجری کے سال میں مسلم شریف، سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک و موطا امام محمد بھی رہی، اور 1388 ہجری میں جبکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کی معذوری اور صحت کی کمزوری کے باعث بخاری شریف آپ کے ہی حوالے کر دی، اور ذی قعدہ 1390 ہجری میں باقاعدہ آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ شیخ الحدیث مظاہر العلوم مقرر کر دیے گئے،
اور تا دم آخر مسلسل 50 سال اس منصب پر فائز رہے۔ 1387 ہجری میں جب پہلی مرتبہ آپ نے دور حدیث شریف کی کتاب پڑھائی تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے نام ایک رقعہ لکھا تھا جو شیخ کی طرف سے آپ پر اعتماد کی کھلی نشانی ہے۔ وہ رقعہ یہ تھا: ابھی تدریس دورہ کا پہلا سال ہے اور اس سیاہ کار کو تدریس دورہ کا 41واں سال ہے اور تدریس حدیث کا 47واں سال ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے اور مبارک مشغلوں میں تا دیر رکھے۔ جب 47 پر پہنچ جاؤ گے تو انشاءاللہ مجھ سے آگے ہوگے، فقط اس پرچے کو نہایت احتیاط سے کسی کتاب میں رکھیں، 40 سال بعد پڑھیں۔ حضرت کے والد صاحب کبھی کبھی مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لاتے تھے۔ ان کی آمد پر حضرت شیخ گویا بچ جاتے تھے اور ہر ممکن ان کی راحت رسانی اور ان کی خوشی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ بڑے خوش مزاج، نیک طبیعت کے ملنسار تھے۔ حضرت شیخ اکثر اوقات اپنے حجرے ہی میں ہر وقت مطالعے میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد کا وقت بھی کمرے ہی میں گزرتا تھا۔ حضرت کے والد صاحب جب تشریف لاتے تو یہ صورتحال دیکھ کر باپ ہونے کی حیثیت سے از راہ شفقت ناراض ہوتے اور حضرت کو تنبیہ بھی فرماتے کہ کیا ہر وقت کمرے میں گھسے رہتے ہو، باہر نکلو، تھوڑی دیر ٹہلا کرو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل آزار اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے شادی نہ کر سکے۔ آپ اپنی شادی کے متعلق خود فرماتے ہیں: امراض کے تسلسل کی وجہ سے شادی کی ہمت ہی نہ ہوئی اور اب بڑھاپا شروع ہو چکا ہے۔ حدود 50 کے آخری سالوں میں چل رہا ہوں۔ اب اپنی بیماری کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے، وقت گزر گیا۔ بہرحال حضرت نے اپنے عوارض اور حالات کی بنا پر علم دین اور فن حدیث کے خاطر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مجرد رہ کر مجاہدہ اور نفس کشی کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرتی نظام تھا کہ زمانے طالب علم ہی سے آپ کو ایسے اساتذہ نصیب ہوئے جو صرف آپ کے استاد ہی نہیں بلکہ مشفق، محسن اور مربی بھی تھے، جو حضرت کے اعمال و اخلاق اور گفتار و کردار پر بھی پوری نظر رکھتے تھے، نامناسب باتوں پر تنبیہ بھی فرماتے تھے۔ مدرسہ ضیاء العلوم کی زمانے طالب علمی میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب اور حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب خاص طور پر آپ پر بڑی شفقت فرماتے اور آپ کی اصلاح و تربیت کی طرف پوری توجہ فرماتے تھے۔ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لینے کے بعد آپ کا خصوصی تعلق حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ آپ کثرت سے ان کی خدمت میں حاضری دیتے اور ان کی صحبت صالح سے مستفید ہوتے۔ رمضان المبارک 1386 ہجری کے اخیر عشرے میں آپ کو خیال ہوا کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہو جاؤں۔ اس وقت آپ مظاہر العلوم کے ممتاز اساتذہ میں سمجھے جاتے تھے اور فقہ و حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اور بیعت کی درخواست کی۔ حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا: بیعت میں انقیاد اور عدم تنقید ضروری ہے، استخارہ کر لے۔ آپ نے عرض کیا کہ دعا و انشراح کے بعد ہی درخواست کر رہا ہوں، لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کم از کم 3 دن استخارہ کرو۔ چنانچہ حضرت نے 3 دن استخارہ کیا، اس کے بعد حضرت سے بیعت ہو گئے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق اذکار و اشغال اور دیگر معمولات پورے کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور و خلیفہ اجل حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ وہ آپ کے بڑے مشفق اور محسن استاد اور مربی تھے۔ آپ کی پوری زندگی اور مختلف حالات و معمولات حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھے اور وہ آپ کے علمی و عملی کمالات
اور خصوصیات سے بھی واقف تھے۔ اس لیے باوجود کہ آپ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، لیکن حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ہونہار شاگرد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و عملی کمالات اور روحانی و عرفانی مدارج کو محسوس فرما کر از خود 5 محرم الحرام 1396 ہجری میں بعد نماز ظہر حضرت کو بیعت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن چونکہ ضابطے کا اصلاحی تعلق آپ کا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اس لیے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت و خلافت مل جانے کے باوجود آپ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں طالب و خادم بن کر حاضر ہوتے رہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ 11 ذی القعدہ 1396 ہجری مطابق 4 نومبر 1976 عیسوی جمعرات کے دن حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو اجازت بیعت و خلافت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے سے امت کے لیے فیوز رسانی کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد بھی آپ برابر اذکار و اشغال میں بہت پابندی اور توجہ کے ساتھ لگے رہے۔ آپ نے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عصر بعد کی حاضری کا ہمیشہ بڑا اہتمام کیا، اور ان کے دسترخوان کی معیت بھی برابر حاصل رہی، جس کو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمر جاری رکھا، اور ان کے کھانے کا انتظام حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ خود کرتی اور وضو کے اہتمام کے ساتھ ان کا کھانا بناتی۔ علمی و تصنیفی خدمات میں آپ کا بڑا علمی تحقیقی کارنامہ صحیح البخاری شریف کا حاشیہ بلکہ بڑی محققانہ شرح ہے، جو آپ کے 50 سالہ تدریس و علمی مشغولیات و انہماک کا فیضان ہے، جو نبراس الساری الی ریاض البخاری کے نام سے تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف پر بھی کام ہے، جسے آپ کے شاگرد مولوی عاصم عبید اللہ ندوی مظاہری سامنے لا رہے ہیں۔ آپ کے علمی افادات کے جمع و ترتیب کرنے کا کام آپ کے کئی تلامذہ نے الگ الگ کیا ہے، جس میں الیواقیت الغالیہ، کتاب التوحید فی الرد علی الجہمیہ، نوادر الحدیث، نوادر الفقہ شائع ہو چکی ہیں۔ حدیث کے علاوہ فقہ و اصول فقہ پر بھی آپ کا کام ہے۔ علم حدیث میں ان کے مقام اور ان کی سندوں کے تعارف پر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اکرم ندوی کی کتاب الفرائد فی عوالی الاسانید و غوالی الفوائد ایک گراں قدر کام ہے، وہ بھی آپ کی حیات مبارکہ میں تباہ ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث کا مہر تاباں قرار دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل امتیاز حدیث شریف کی تدریس ہے، جس کے متعلق انہوں نے خود لکھا ہے، فرمایا کہ کام کرنے کے 4 میدان ہیں: دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، ارشاد و تربیت اور تعلیم و تدریس۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاروں کا حصہ عطا فرما دیتا ہے، اور ہر میدان کے مرد میدان ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تعلیم و تدریس ہی ایک ذریعہ ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے اس میں ذرا بھی کوتاہی ہو یا درس میں ناغہ ہو۔ آپ کا اس میں اہتمام اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دوران درس بڑی سے بڑی شخصیت آ جائے یا جتنا اہم کام سامنے آ جائے وہ درس کو اولیت دیتے تھے۔ آپ کی ایک بڑی تدریسی خصوصیت یہ تھی کہ تمام شراح کا کلام پیش نظر رہتا اور کسی کی بات کو حرف آخر نہ قرار دیتے، متاخرین کی بات کو متقدمین سے کہ یہ بات سب سے پہلے کس نے کہی اور کس کس نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اس تحقیقی مذاق و مزاج کی وجہ سے ان کو بعض اوہام اور اخطاء پر اطلاع حاصل ہوئی، چنانچہ پورے وثوق سے اس بنیاد پر وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں نے یہ بات نہیں کہی، ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن حجر میرے استاد ہیں، استاد اس طرح کہ ان کے مطالعے کا انداز
ان کی بات اخذ کرنے کا انداز ان سے سیکھا۔ حدیث اور سنت سے جو بات ثابت ہو جائے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ علمی اور فقہی مسائل میں مکمل انصاف کے ساتھ تمام دلائل کے ساتھ محاکمہ فرماتے تھے، اور جو رائے ان کو اقرب الی الحدیث معلوم ہوتی اس کی طرف کسی تعصب کے بغیر اپنا رجحان ظاہر فرما دیتے تھے، اور دوران درس طلباء کو نصیحت سلف کے اقوال اور واقعات سے کرتے، محدثین اور مشائخ سے والہانہ محبت کا اظہار بھی فرماتے۔ محدثین اور مشائخ سے ان کی عقیدت ان کی تمام باتوں سے جھلکتی تھی۔ جو حدیث آتی اس کے موافق اور اس کے معیار کی حدیث پیش کرتے، اس میں تطبیق دیتے، اور شرائع حدیث کے اقوال مفصل ذکر کر کے ان میں محاکمہ کرتے تھے، اور ان میں سے کون سی توجیہ اقرب ہے اس کو بیان کرتے اور فرماتے ان کے نزدیک کون سی راجح ہے، اس کو بیان کرتے اور کہتے میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہے۔ آپ کے یہاں فقہائے مجتہدین چاہے ائمہ اربعہ ہوں یا دوسرے علماء سلف، ان کے اقوال بیان کرنے کا بڑا اہتمام تھا۔ آپ صحیح بخاری کو کسی خاص مسلک کا پابند بن کر نہیں پڑھاتے تھے، بخاری کو بخاری والا بن کر پڑھاتے تھے۔ آپ کو فقہ میں بھی مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے شروع میں کئی سال ہدایہ اور اصول الشاسی بھی پڑھائی تھی۔ آپ کو حدیث، علوم حدیث، تفسیر، ادب اور معقولات پر بھی مہارت حاصل تھی۔ آپ کو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت انس و محبت تھی۔ آپ کے احتیاط کا یہ حال تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے دروس بخاری پر مشتمل کتاب پر حضرت سے کچھ لکھوانا چاہا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کتاب پڑھی نہیں ہے اور اس کے مشتملات دیکھے نہیں ہیں، اس لیے مقدمہ و تقریض نہیں لکھ پاؤں گا، البتہ دعائیہ کلمات آپ شامل کرنا چاہیں تو شامل فرما لیں۔ آپ فن حدیث میں موسوعی انداز کی شخصیت کے مالک تھے، اور ان کو طبقہ علماء میں بڑا احترام حاصل تھا۔ وہ اپنے اساتذہ کرام بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن تربیت کا عکس جمیل تھے۔ انہوں نے اپنی انتھک محنت سے اپنے اکابر کا نام روشن کیا اور خود اپنا نام زندہ جاوید کر گئے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے انہوں نے پورے 50 برس بخاری شریف کا درس اس شان سے دیا کہ ابتدائی سالوں ہی میں ان کی وسعت مطالعہ کی دھاک بیٹھ گئی، اور پھر ان کی شخصیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان کی شخصیت سلوک و تصوف اور روحانیت میں بھی بہت بلند تھی، اور اس راہ سے بھی ان سے بڑا فیض مسلمانوں اور خصوصاً طبقہ علماء کو پہنچا۔ علم حدیث میں تبحر کی شان کی وجہ سے عرب علماء یہاں تک کہ بڑے متصلب سلفی علماء تک آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ جہاں تک ڈاکٹر عاصم بن عبداللہ قریوطی کا تعلق ہے، ممتاز سلفی عالم و محدث ہیں۔ انہوں نے آپ سے علم حدیث میں اچھا استفادہ بھی کیا ہے اور اس میں اجازت بھی حاصل کی، اور شیخ کے انتقال پر ان کے جو ذاتی تاثرات سامنے آئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیخ کے تبحر علمی، جامعیت، عدم تعصب کے بڑے قائل اور ان کی شخصیت کے بڑے قدردان تھے۔ اجازت حدیث حاصل کرنے والے ممتاز علماء و فضلاء و اصحاب درس و افادہ میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا زبیر الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی، مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری، مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی، مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، مولانا فیصل بھٹکلی، مولانا عبدالسلام بھٹکلی، مولانا مفتی سلمان منصور پوری، مولانا مفتی سید عفان منصور پوری، مولانا علی احمد ندوی جدہ، استاذ مرغوب امین مدینہ منورہ، مولانا یحییٰ بلال مکہ مکرمہ، مولانا محمد اکرم ندوی آکسفورڈ لندن، اور ممتاز علماء میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی مکہ مکرمہ، حضرت مولانا یوسف مطالعہ برطانیہ، حضرت مولانا عبدالقادر ندوی گجراتی، حضرت مولانا منیر احمد کالینہ ممبئی کے نام بھی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے آپ سے استفادہ اور علم حدیث کی سند حاصل کی، اور ان شخصیات کے علاوہ بھی
اصحاب فضل و کمال کی بڑی تعداد ہے جس نے ان سے مظاہر العلوم سہارنپور میں اور پھر ان کے اسفار ہند و عرب اور یورپ و افریقہ میں استفادہ کیا اور اجازت حدیث حاصل کی۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک نادر روزگار شخصیت تھی، جنہوں نے علم و عمل کی جامعیت سے وہ بلند مقام حاصل کیا کہ عرب و عجم ان پر رشک کرنے لگے، اور بلا انقطاع 50 سال صحیح بخاری شریف کی تدریس نے ان کو اس حیثیت سے علماء و محدثین میں بھی ممتاز کیا۔ انہوں نے تدریس کو اختیار کیا اور پھر اس کو تعمر باقی رکھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی فن حدیث شریف کی خدمت اور مخلص طالبین کو علمی وعملی اور روحانی فیوز و برکات پہنچانے میں گزری، اور علم و معرفت کے جو خزانے اور امانتیں آپ کو اپنے اساتذہ و مشائخ سے حاصل ہوئی تھی، زندگی بھر آپ مخلصین و طالبین کو پہنچاتے رہے۔ سال میں 2 مرتبہ آپ کا حرم پاک کا مبارک سفر ہوتا تھا، ایک ایام حج میں حج کی غرض سے، دوسرے شعبان کے اواخر اور رمضان شریف کے اوائل میں عمرے کی غرض سے۔ حضرت کا معمول تھا کہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ختم بخاری شریف کے بعد باندہ ہتھورا اور گجرات وغیرہ کے اسفار کے بعد لندن کا سفر فرماتے، اور وہیں سے شعبان کے آخری ایام میں حرم پاک پہنچ جاتے، اور رمضان المبارک کے صرف چند روز گزار کر جلد ہی سہارنپور واپس تشریف لے آتے اور فرماتے کہ وہاں مخلص طالبین دور دراز سے آتے ہیں، ان کی وجہ سے جلدی آ جاتا ہوں۔ اسی طرح حج کے موقع پر بھی حج سے فراغت کے بعد جلد ہی واپس آ جاتے کہ بخاری شریف پڑھانا ہے۔ آپ نے حرم پاک میں رمضان المبارک گزارنے کے مقابلے میں انڈیا میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچانے اور ان کی اصلاح و تربیت کرنے کو ترجیح دی، اور ایام حج میں وہاں زیادہ رہنے کے مقابلے میں اپنے ملک میں جلد آ کر حدیث پاک کی خدمت کرنے اور بخاری شریف پڑھانے کو ترجیح دی۔ آپ کی زندگی کا جو آخری سال تھا، اس سال بھی معمول کے مطابق مظاہر العلوم ختم بخاری شریف کے بعد باندہ ہتھورا ختم بخاری شریف کے لیے تشریف لے گئے، اور ہتھورا باندہ سے ایم پی میں حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ جامعہ خیر العلوم میں ان حضرات کی خواہش و اصرار پر تشریف لے گئے۔ حسب معمول سفر کی جو ترتیب تھی، اس کے مطابق آپ شعبان کے اخیر میں پہلے لندن تشریف لے گئے، اور لندن سے حرم پاک اور رمضان شریف میں عمرے سے فراغت کے بعد اپنے مخلص مریدین و طالبین کی وجہ سے جلد ہی سہارنپور تشریف لے آئے، اور تقریباً پورے رمضان لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے ماہ شوال آ گیا۔ 10 شوال کو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کھل گیا، اساتذہ و طلباء کی آمد ہونے لگی۔ 15 شوال تک آپ کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، نقاہت و اضمحلال میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اکثر اوقات آپ خاموش رہتے، آنکھیں بند فرما لیتے، اور غنودگی سی کی کیفیت طاری رہتی، لیکن آپ ہوش میں ہوتے تھے۔ 15 شوال کا دن گزر جانے کے بعد مغرب و عشاء کے درمیان آپ نے کھانا بھی تناول فرمایا، اور تقریباً 10 بجے رات عشاء کی نماز باجماعت اپنے حجرے میں ادا فرمائی۔ بعد نماز طبیعت میں بے چینی بڑھ گئی، اور اسی سخت بے چینی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا تو خدام نے آپ کو لٹا دیا۔ یہ پوری رات حضرت کی بڑی کلفت اور درد و کرب کے ساتھ گزری، اور فجر سے پہلے آپ پر ایسی غنودگی طاری ہو گئی کہ آپ کو نماز کا بھی ہوش نہ رہا، اور آپ اس حال میں نہ تھے کہ آپ کو ہوش میں لا کر نماز فجر ادا کرائی جاتی۔ اس وقت آپ کی بے چینی کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنے سینے اور پیٹ کو زمین سے لگائے اور پیروں کو ٹیڑھا کیے ہوئے لیٹے تھے۔ اس بے ہوشی کے عالم میں زبان مبارک سے صرف اللہ اللہ کی آواز آ جاتی تھی، اور بس۔ خدام نے حضرت کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی احتیاط سے آپ کو چت لٹا دیا۔ اسی حال میں غنودگی میں اور اضافہ ہو گیا، اور آپ سو بھی گئے۔ فجر کی نماز ختم ہو چکی تھی، لیکن بے ہوشی کی وجہ سے آپ فجر کی نماز ادا نہ کر سکے۔
معمول کے مطابق ذاکرین کی ایک تعداد مسجد سے نماز ادا کر کے حضرت کے حجرے میں داخل ہوئی اور ذکر جہری کی مجلس معمول کے مطابق قائم ہو گئی۔ اشراق کے وقت تک ذکر میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں اور آپ قریب ہی بستر میں غنودگی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی حال میں ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ ڈاکٹروں نے نبض وغیرہ کو دیکھ کر ابھی اطمینان کا اظہار کیا اور مشورہ دیا کہ بلا تاخیر فوراً آپ کو ICU میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی حضرت کو گاڑی میں سوار کر کے اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں کے ماہر ڈاکٹروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنی فنی مہارت کے سارے کرتب کر ڈالے۔ بہتر سے بہتر آلات اور مشینوں کے ذریعے راحت رسانی میں کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن رنج و غم کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان نے یہ اطلاع دی کہ حضرت تو ہم سے جدا ہو گئے، آپ تو اپنے رب کریم اور مولائے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حادثہ 16 شوال 1438 ہجری مطابق 11 جولائی 2017 عیسوی بروز منگل صبح تقریباً 9:30 بجے پیش آیا۔ اس وقت حضرت کی عمر تقریباً 83 سال کی ہو چکی تھی۔ انتقال کی خبر بجلی اور ہوا کی طرح سارے عالم میں پھیل گئی۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملک و بیرون ملک آپ کے تلامذہ، مریدین و مستفیدین اور بہت سے اہل مدارس سکتے میں آ کر رنج و غم میں ڈوب گئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا ہم کسی بڑی نعمت اور بڑے سائے سے محروم کر دیے گئے۔ وفات کے بعد حضرت کے جسد مبارک کو اسپتال سے مدرسے کے احاطے میں لایا گیا۔ غسل کی تیاری ہوئی۔ اہل علم و ارباب افتاء کی ایک جماعت نے سنت کے مطابق آپ کو غسل دیا۔ غسل سے فراغت اور تکفین کے بعد جنازہ اسی دارالحدیث کے سامنے رکھا گیا جس دارالحدیث میں کل تک آپ بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ اہل مدارس کے علاوہ خاص و عام کا ایسا لامتناہی سلسلہ تھا جو حضرت کے چہرے انور کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار و بے چین تھا۔ دیکھتے دیکھتے ایسا جم غفیر اور ایسا مجمع عظیم کہ سہارنپور کی تاریخ میں کسی کے جنازے میں اتنا مجمع لوگوں نے نہ دیکھا تھا۔ ہر طرف تا حد نظر آدمیوں کا امڑتا ہوا ایک سیلاب تھا جس میں بڑی تعداد اہل مدارس، علماء و فضلاء اور اساتذہ حدیث کی تھی۔ مجمع کو دیکھتے ہوئے نماز جنازہ کے لیے جو جگہ تجویز کی گئی تھی وہ بھی ناکافی سمجھی گئی۔ مشورے کے مطابق قبرستان کے میدان میں نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا۔ جنازہ اٹھا کر مدرسے سے قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہو چکی تھی۔ بعض لوگوں کے اندازے کے مطابق 3 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا۔ سارے راستے، روڈ اور سڑکیں سب جام تھی۔ اس موقع پر بہت سے غیر مسلموں نے بھی عقیدت و محبت اور ہمدردی و خیرخواہی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ بمشکل تمام جنازہ قبرستان پہنچا۔ مشورے کے مطابق حضرت کے پیر و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند و جانشین حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے حضرت ختم بخاری شریف کے موقع پر بھی دعا کراتے تھے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور حضرت کی خواہش و ہدایت کے مطابق اپنے مشفق استاد و شیخ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سنت کے مطابق تدفین عمل میں آئی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرمائے، جنت کے باغات میں سے ایک بہترین باغ بنائے، حضرت کو ان کی قبر میں سکون اور آرام عطا فرمائے، حضرت کے درجات بے حساب بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔